لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على ختم الرسل وخير الأنام وعلى آله وصحبه أولي العزم والاهتمام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدور جلسہ پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد قطب علی شاہ صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب، دیگر اہل بیت کرام، سامعین، ہم خیال ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چک بتی تحصیل ضلع اکاڑا، ختم شیلم برائے اشعال ثواب مہر محمد امیر مرحوم صاحب ولد مہر رجب علی صاحب دائیے محفل مہر امین ساجد صاحب، مہر ندیم صاحب، حاجی اسٹر صاحب، مہر سلیم صاحب، مہر نواز چشتی صاحب، دے تمام شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
دوستان گرامی، اس اجتماع کے اندر اللہ جل شانہ دی مدد توفیق نال جس موضوع پر کلام کراں گا اس کا عنوان ہے انبیاء علیہ السلام کو کافر لوگ پاگل کیوں کہتے تھے۔ نبیاں نو رسولاں نو کافر لوگ پاگل کیوں کہندے سن؟ بس جو بیان کرنا ہے اس سے دعوے دے اس بات حاصل کرنا۔ دوستو، پہلے قرآن مجید چو یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی نبی دنیا تو ایسا نہیں گزریا جنہوں کافراں پاگل نہ تھے۔ اس مضمون کو قرآن مجید کو ثابت کرنا ہے۔ پہلے یہ ثابت کرنا گا کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جنہوں کافراں پاگل نہ تھے، پھر یہ پیش کراں گا کہ پاگل کیوں کہیں سے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ ذاریات آیت نمبر 51 پروردگار نے بالکل واضح الفاظ ارشاد فرمایا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اللہ سونا فرماتا ہے انہاں کول کوئی رسول بھی پہلا نہیں آیا مگر یہ ہوئی آخر سن ساحر او مجنون، یا جادوگر یا پاگل ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کافراں دے کول کوئی رسول نبی ایسا نہیں آیا جنہوں انہاں یا جادوگر نہ آکھیا ہوئے یا پاگل نہ آکھیا ہوئے۔ ہنڈا چیز جڑا دعویٰ کیتا ہے تمام کافر لوگ ہر نبی نو پاگل ضرور کہتے سن، اس آیت مبارک کے اندر اس دا واضح اللہ نے بیان فرما دیا۔ لیکن نال اتنے گل کرنا پاگل بھی کہندے سن، جادوگر بھی کہندے سن، شاعر بھی کہندے سن۔ شاعر کیوں کہندے سن، جادوگر کیوں کہندے سن، اتو پاگل کیوں کہندے سن؟ پہلا شاعر سے جادوگر آخر کی وجہ سے شاعر اس واسطے آخر سن، شاعر انتہائی ادیب ہوتے ہیں، کلام جدو کرتے ہیں بڑا ہی فصاحت بلاغت والا ہوندا ہے۔
شاعر صحیح ہونا فصاحت بلاغت تو بغیر نہیں ہو سکتا. زبان دا بادشاہ ہوندا ہے شاعر، زبان دا بادشاہ ہوندا ہے. جدوں نبیاں دا کلام او سنتے سن انہاں دا دل فیصلہ کردا سی اپنے دور دی زبان دا بادشاہ ہے. اسی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بین ثبوت پیش کر لگا وا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ تسی پڑھے تے کسے کول نہیں لیکن ایسے ایسے لفظ بول دے ہو جڑی سانو بھی سمجھ نہیں لگدی. سبحان اللہ، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. شاعر پاگل نہیں ہو سکتا، پاگل شاعر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فصاحت بلاغت ادیب ہون دی نشانی ہے، فصاحت و بلاغت دی نشانی ہے. لیکن کافراں دی مت وجی جدو ویکھ لے سن جڑا کلام پڑھیا محمد کریم نے ساری کائنات دے ارباں نو عاجز کر دیتا ہے. یہ کلام کو نہیں لیا سکتا. محمد کریم نے چیلنج کیا کوئی یہ ایک آیت ہی بنا کے وکھا دو. جب انہوں ظالماں نے ویکھیا یہ کلام کو نہیں پیش کر سکتا کہن لگے شاعر توجہ ہے. توجہ ہے کیسی عجیب گل. یہ خود انہوں نے پاگل ہونے کی نشانی سی کافراں دے. بھئی جن آن کے تواڈے اندر ان پڑھ ہون دے باوجود ایسا کلام پیش کیتا ہے جس کلام دی نظیر مثال تواڈے کول نہیں ہو سکتی. تو ایڈا جنوں تسی خود اس دے زبان و ادب کی وجہ نال فصاحت و بلاغت کی وجہ نال شاعر کہنے کے مجبور تھے وہ پاگل کیویں آ بے وقوف. توجہ نہیں فرمائی. کہنے شاعر اس واسطے نبیاں دی زبان، نبیاں دی لغت، نبیاں دا کلام اتنا اعلی درجے دا ہوندا سی. آخر کہہ گزرتے سن یہ کوئی شاعر شاعر کیوں کہندے سن؟ وہ کہندے سن شاعر ہی ادیب ہوندے. ایڈی فساد بلاغت شاعراں کولوں زبان دا ایڈا بادشاہ سانو بولن ہی نہیں دیندا. اسی گل ساڈا کلام دی گل دے کسے کھاتے چ نہیں پیندا. مجبور ہو کے کہندے سن اے شاعر آ. جادوگر کیوں کہندے سن؟ جادوگر کہندے سن انہاں دے اثر دی وجہ سے انہاں دی گل اور انہاں دی روحانیت کا اثر. جویں جادوگر کسی تے جادو کردا ہے تے او دی ہوش اڑ جاندی. وہ آندے سن وجہ کی ہے جہدے نال ویکھ لیندے نے بلال حبشی ورگے دی ہوش ہی اڑ جاندی ہے.
ہوں وچلا راز وہ سمجھتے نہیں سن کہ یہ اللہ دی روحانی طاقت کہتے ہیں، تو پھر وہ مجبور کی کہتے سن یہ جادوگر آ، یعنی تاثیر ویختے سن آتے سن جادوگر رہے، فصاحت و بلاغت ویختے سن آتے سن شاعر ہے، یہ مسئلہ تے حل ہو گیا۔ ہوں پاگل کیوں کہتے سن؟ توجہ ہے؟ بولو توجہ سونے ہوں دسنا وا کیوں پاگل کہندے سن؟ اس واسطے پاگل کہندے سن ساری دنیا دا رخ، ساری دنیا دی توجہ، ساری دنیا دا خیال، ساری دنیا دی روش، ساری دنیا دا طریقہ او دے خلاف آن کے نبی چلتے سن۔ جڑے پاسے جگ دا رخ ہوتا سی او دے خلاف چلتے سن۔ ساری دنیا نو کٹھا کرنے مصروف ہوندی سی، ہر کسی نو دنیا دا خیال، قبر اشر دا خیال کسی نو نہیں سی ہوندا، تے نبیاں نو دنیا دا خیال نہیں قبر حشر دا ہی خیال ہوتا سی۔ گل سمجھا جے؟ کافر لوگ ویکھدے سن ہر ایک نو دنیا دا خیال ہے، دنیا دے مال و متاع دا خیال ہے، نہ عزت دا خیال ہے، نہ قبر اشر دا خیال ہے، نہ اللہ دا خیال ہے، نہ دین دا خیال ہے۔ ایک ہر کسی نو ایک کوئی وہم پیا ہے دنیا کیویں جمع کرنی ہے، دنیا کیویں جوڑنی، دنیا کیویں حاصل کرنی ہے۔ ایک دنیا دا خیال ہی ویکھدے سن ساریاں وچ، تے جدوں نبیاں نے آنا انہاں دنیا دا خیال نہیں، اپنے آپ نو بھی ہمیشہ آخرت دے خیال تے اللہ دے خیال وچ رکھنا، تو اتو جگ نو بھی دعوت دینی تے واپس موڑنا۔ نکلو اس کام چوں، نکلو اس خیال چوں، بے وقوفو کیڑے منے ٹر پایا جے۔ جدوں سارا جگ ایک منے لگا ہوندا سی، نبی انہاں دے خلاف آن کے چلدے سن۔ نبی دنیا دا خیال پاؤن دی بجائے آخرت دا خیال پاؤندے سن، تے کافر آکھدے سن یہ جڑا سارے جگ نو چھڈ کے، سارے جگ نو چھڈ کے اپنے دنیا دے خیالات، فائدے تے منفعتاں نو چھڈ کے آخرت غیب دے خیال رکھ کے بیٹھا ہے، انہوں رات تے کوئی فکر نہیں دا ہے۔ معلوم ہویا جڑا جگ تو وکھرا پیا چلدا ہے یہ ضرور پاگل ہے، اگر یہ سیاںا ہوندا تے جگ دے نال چلدا۔ اللہ توجہ ہے، ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ پھر سمجھو کافر نبیاں نو پاگل کیوں کہندے سن؟ ویکھ رہے سن سارا جگ ایک بنے لگا ہے، ہر کوئی اپنی دنیا دے فائدے پہ سوچدا ہے، دنیا دے مال پہ عیاشیاں پہ سوچدا ہے۔ انہاں نو ایک غیبی جہان دی فکر ہے، انہاں نو دنیا دے کٹھے کرن دا کوئی خیال نہیں۔ دنیا آندی بھی ہے تے اڑا دیندے رہے۔ لگدا ہے پاگل نے، یہ اگر سیانے ہوندے تے جگ دے نال چلدے، پاگل نے جگ دے خلاف چلدے نے۔
آخو دے اس موقع دے بخاری شریف کی حدیث سنا دینا. ذرا بولو جا. بخاری شریف بول دیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسئلے دے واسطے حضور دی بارگاہ دے اندر آپ فرماندے نے میں حاضر ہویا. دیکھیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ چٹائی دے اوتے لیٹے نے. پھڑیاں والی چٹائی کھجور دے پھڑیاں دی چٹائی دے لیٹے نے. نورانی بدن شریف تو قمیص اتاریا ہویا سی. نشان چٹائی دے نورانی بدن مبارک دے پائے ہوئے سن. پسینہ پسینے سن. گرمی دے حال دے اندر حضور زمین دے اوتے لیٹے نے. میں آن کے حضور دے گھر دے اندر پہلو جھاتی ماری. آپ فرماندے پہلی بار ادھر میں حضور دے گھر دے اندر وڑیا تھا. میں خیال دیکھا دے سی آقا دے گھر دے اندر کی فرماندے نے جدو میں نظر ماری کوئی شے گھر دے اندر سامان نہیں نظر آیا. حضور نو ویکھیا اس حال دے اندر فرماندے نے بے ساختہ بغیر بناوٹ کو میری اکھاں وچوں آنسو آ گئے. حضور فرماندے نے عمر روندا کیوں ہے؟ عرض کردے نے کملی والیا قیصر و کسرا بادشاہ نے انہوں کا رہن سہن بھی میں ویکھیا ہے. ساری کائنات دیا بادشاہ وا تیرا رہن سہن ویکھ کے میں بڑا ہی پریشان ہاں. محمد کریم فرماندے نے عمر گھبرا لئی انہوں دی دنیا ہے اساں آخرت چنی ہوئی ہے. توجہ ہے سونے قربان جاواں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ منن والا عمر تے من بیٹھا سونے اساں واقعی اساں تیری تحقیق دے ارک کڈے نے. اساں تینوں بڑا ہی غور نال ویکھیا ہے قریب تو سمجھیا ہے تو سچا ہے جو فرمانا ہے سچا ہے. سیاح سارا تو ہی ہے تنا سارا تو ہی ہے. لیکن کافر لوگ تے کوڑا ہی سمجھتے سن. وہ پھر آخر سارے پاگل ہے کیوں وہ ویختے سی جی دنیا کٹھی کرن دے انہیں کیسر و کسرا تو بڑا ملک بنا لینا سی. انہیں عیاشیاں بھی اخیر کر دینی سی. وہ بخاری مسلم کی حدیث یاد کر جدو آقا دی بارگاہ دے اندر کافر کٹھے ہو گیا ہے. عرض کردے نے محمد سچی سچی دس جے تینوں ون سمنی بڈھی چاہیے ہوے جے تینوں ون سمنی سونی تو سونی عورت دی لالچ ہوے اساں عرب والے عورتاں کٹھیاں کرنے ہیں سر تے ہاتھ رکھ جیڑی پسند کرے گا تیری. اگر تینوں سب تو زیادہ مال دولت دنیا سونا چاہیے ہے عرب دا سارا سامان تیرے پیروں میں سٹ دینے ہیں تینوں مالک بنا دینے ہیں. اگر تینوں بادشاہی چاہیے عرب سارے دا بادشاہ تو ہے. محمد کریم نے کی جواب دیتا؟ تو کافر کہندے نے پاگل ہے. حضور نے کی جواب دیتا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اللہ اللہ. ہوں توجہ فرما جدو کافر حضور کا جواب سنیا یہ وہی صورت ہے جنہوں ہر امام نماز پڑھتا ہے لیکن کاش کے سمجھ کے پڑھ لیں.
کاش کے سمجھ کے پڑھ لیں ہے کہ ایکو صورت نے سبق دے دینا سی کدی کدی مقتدیاں دے پیسے کا لالچ رکھنا ہی نہیں کیونکہ رب دے حبیب نے سبق یہ ہوئی دیتا ہے یہ صورت اتری اسے واسطے وے یہ صورت آئی اسے واسطے وے تو بولتے نہیں خیر چلو کیڑا رونا روئیے اتنے سوائے رون کا کام ہی نہیں توجہ فرما کافراں نے جدو ویکھیا اسی 24 گھنٹے کوشش جائیں کاش بادشاہی لب جاوے وڈیندے ٹکیندے ہیں مریندے ہیں جھوٹ بولنے ہیں لکھاں ترلے کرنے ہیں لانتا لینے ہیں سانو نہیں لبدی اساں دین آونے ہاں اے لیندا ہی نہیں پھر کافراں سوچیا قتل دے قتل کرا دینے بڈھی دے پیچھے آؤ فلانی سونی میری مشوکا ہے آئو مینو لب جاوے آئو مینو لب جاوے اصا عرب والے سارے کہہ رہے ہیں جیڑی بڈھی دے پسند آ بھی ہاتھ رکھ دے تیری ہے لیکن او دا بھی انکار کردا ہے اصا اینو آکھیا مال لے لے جڑے مال دے پیچھے اصا ملک شام دے سفر کر رہے ہیں کبھی کسی علاقے دے کبھی کسی ملک دے مہینے مہینے دے سفر کر کے واپس آنے ہیں ہائے 4 چیزاں لب جان 4 چھلڑ لب جان اینو اودی بھی پرواہ نہیں اینو پھر وہ فیصلہ کرتے سن یہ ویلا ہی ہے یہ پاگل ہی ہے یہ اندر عقل ہوندی وے کہندا نا ہن نہ جھلیاں نو یہ پتہ نہیں سی او جھلیو جی دنیا نو ٹھوکر مارنی تساں اینو پاگل پن سمجھدے جے اساں اینو عشق سمجھدے یہ نشانی پاگل ہون بھی نہیں یہ عاشق ہون کی نشانی ہے بولو تو صحیح کہ نشانی ہے عاشق ہون کی نشانی ہے پاگل نو ادھر ویکھ پاگل نو ہوش نہیں رہندی کسے شاید ہی پاگل ہوندا ہے عاشق نو جدوں رب سونے نے عشق دی چوٹ وجدی ہے وہ ہر شاید چت چک لینا ہے انہوں ہوش نہیں رہی کافر کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے اللہ کہتا میرا عاشق ہو گیا آنکھوں دے سخی سلطان باہو دی زبان سنانا آپ فرماتے ہیں عاشق ہوتے عشق کمائی دل رکھی واگ پہاڑا سے پتیاں ہزار پتیاں ہزار جانی باغ بہارا منصور جیا چپ سول دتا جڑا واقف کلی اسرارا سجدے سرنا چاہیے باہو باہو سجدے سرنا چاہیے باہو ہمیں پاگل کہڑے ہزارہ
توجہ ہے مسلمان، ہائے 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 بھلیکھا لگا انہاں کافراں عشق نو پاگل پن کہہ بیٹھے، حالانکہ عشق دے نال دی سیانی شے کوئی نہیں، عاشقاں دے نال دا سیاںا کوئی نہیں۔ اب بابا فرید وہی سیاںا ہے جنوں جگ پاگل آکھدا سی، بول دے نہیں کلندر اقبال دی ایک ربائی کمال کر دیا۔ اقبال فرماندا ہے، سنا دے، سنو 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 توجہ ہے، یہ بات سنانا ربائی اس کی بنیاد قائم کر لوں اگر اسی بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ سجنا تانوں سمجھ آ گئی کافر نبیاں نو پاگل کیوں کہندے سن؟ جڑے پاسے سارے زمانے دا رخ ہے یہ ادھر جاندے ہی نہیں، ادھر سوچدے ہی نہیں، سارے جہان دا رخ دنیا نو ہے، یہ ادھر رخ پھیر کھڑے نے، لوکاں نو بھی پھیرن لاکھدے نے، تا پاگل نے، جگ دے خلاف چلدے نے۔ بولو پھر لفظاں تے غور ہو، جگ دے خلاف چلدا ویکھ کے نا پاگل ہی مانا کدھر جان جائے کدھر جان جائے، یہ نال دا پاگل کہڑا؟ یہ لفظ ساڈے وچ تے اج کل نہیں نکلتے، میں پرانی گل کرتا۔ کافراں دی گل پہ کرنے، کافر ان کہندے سن، کنہاں نوں کہندے سن؟ او بولو تے صحیح، لو کروڑاں دنیا جنہاں دے ناماں دے اوتے جانا واردی پھردی انہاں نوں کہندے سن پاگل نے۔ کہندے کیوں سن؟ جگ نال نہیں رلتے۔ بولو اے میں سارے قرآن و حدیث کا نچوڑ سادے پنجابی لفظاں وچ کڈ کے رکھ رہے ہیں۔ ہاں یعنی اگر میں قرآن و حدیث سناواں تو شام کو ہی اگاں وقت نکل جائے، لیکن میں وہ خلاصہ نچوڑ کڈ کے تیرے سامنے تے رکھنا کہ کافر کیوں پاگل کہنے وہ آندے سن جاگے تو سکتے۔ زمانہ کدھر پہ جانا ہے، کدھر پہ جاتے ہیں گل نہ انہوں کو رشتے نہ انہوں کھان دی نہ پین دی نہ رشتے دی نہ کوئی شاید لو، انہوں ایک ہی فکر پئی، انہوں ایک ہی فکر پئی۔ یہ گل ویخ وہ اینوں نہ دے سن پاگل اپنے آپ سیاپے چ پاؤنا سونے ایک اللہ دا ولی سی، اللہ پاک دا ولی سی، بازار جو گزریا بندے کہنے لگ پے پاگل جا رہا ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ شکر رب دا۔ لوگ آخیا حضور وہ پاگل کہندے نے تساں شکر پڑھدے جے، فرمایا لوگی نبیاں نو پاگل کہندے سن، مینوں لگا ہے انہیں میرے اندر کوئی نبیاں والی صفت ویکھی ہے تا مینوں پاگل آخیا سو، میں شکر پڑھیا ہے چلو کوئی وقت تے نبیاں دا آ گیا ہے۔ آقا نامدار دی حدیث سنانا، اے آقا نے اپنی امت نو حکم دیتا ہے اذکر اللہ حتی یقال لک مجنون۔ حضور نے فرمایا
اور رب نو اینا یاد کر لوگ آخر پاگل ہے، رب نو انج یاد کر لوگ آخر پاگل ہے، لوگ آخر پاگل ہے، رب نو انج یاد کر اور سجنا معلوم ہویا جیڑی گل پیچھے کافر نبیاں نو پاگل کہندے سن، اوے او تے ساڈے دین دا فرض ہے، ساڈا نبی حکم دے گیا ہے، پر رب نو انج یاد کر جگ پاگل آکھے۔ توجہ ہے، او تو سانو حکم ہے، او تو حکم ہے سانو، او جھلیو وہ تواڈے نبی دا حکم ہے، تے جدوں حکم ہے تے حضور نے فرمایا ایتھوں تک جا، پورا اس لیے ہوئے، فرمایا پورا اس لیے ہوئے، رب نو یاد کر، لیکن پورا اس لیے ہوئے گا جس لیے اگلے آخر گے پاگل ہے، نہیں تو ادھورا ہے، حتیٰ انتہا کے لیے آتا ہے، انتہا کے لیے انتہا فیل کے لیے آتا ہے، کیا مطلب اینا یاد کر جگ پاگل آخے کا مطلب ہے پورا اس لیے ہونا ہی جس لیے پاگل آخر گے، جی لوگوں کی نظر سیاح لگا پھرنا ہلے تو پھر تو ہلے پورا نہیں ہویا، بولو اور سنو اے آج کل جی کوئی دین پہ چلتا ہے تو پاگل کیوں کہیں گے، پاگل اس واسطے کہیں گے وہ ویکھدے نے گل اوہی آ کافراں والی، منہ صرف کلمے والے دا، گل کافراں دی ہے منہ کلمے والے دا، ویکھ کے تے کیوں آخدا پاگل کہندا گل کرن والی جگ کدے پہ جاندا ہے، اے نا مراد ویکھ نواں ٹولا نکلے ائی پاگلاں دا، یہ کدے پہ جاندا ہے، پر قصور انہاں دا نہیں، اقبال ساڈا دس گیا ہے، بنیاد بنا لیں، ساڈا قلندر اقبال فرماندا ہے محبت کا جنون باقی نہیں ہے، اقبال فرماندا ہے پاگل کہنے والے اج بہتے نے تے پاگل سدیچن والے نہیں رہے، پاگل کہنے والے بہتے نے پاگل سدیچن والے کوئی نہیں رہے، کیوں؟ پاگل عشق تے محبت کی وجہ نال آکھیا جاندا ہے، تو عشق تے محبت اٹھ گیا ہے، سناواں پورا سنا دے ذرا لوگ نال بول سبحان اللہ، اقبال فرماندا محبت کا جنون باقی نہیں ہے، فرماندا عشق دی دیوانگی مک گئی ہے، آج عاشق نہیں رہے، عشق دا جنون ختم ہو گیا ہے، محبت دی دیوانگی ختم ہو گئی ہے، جنی وجہ نال پاگل کہندے سن ہن ہو رہی نہیں، تا کر کے سیانے اج کل سارے سیانے بن کے آپس بہ جاندے نے، ہن جے کوئی نصیباں والا محبت والا دسدا ہے تے پھر کدی کسے نصیب والے نو اوہی علماء تے میرے لبدے نے تے پاگل محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، سفید کج دل پریشان سجدہ پہ لوگ کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، ساڈا کلندر فرماندا ہے محبت کا جنون باقی نہیں رہا، مسلمان جو خون باقی نہیں رہا وہ خون باقی نہیں رہا، اج صفا ٹیڑیاں نے، مسلمان تتر بتر نے، ہزاراں ملک بن گئے نے ایک قوم دے، سفید کج دل پریشان ہو گئے، اطمینان قلب نہیں رہا، سجدے بے ذوق ہو گئے نے، اقبال فرماتا وجہ کی ہے جذبے اندروں باقی نہیں ہے،
وہ جڑی اندر والی عشق دی کھچ سی وہ مک گئی ہے جی وجہ نال پاگل کہندے سن. وہ کہندا ہے صفی کٹ کسی کا منہ وہی ہے کسی کا وہی ہے 3600 ہزاراں پارٹیاں سیاسی فلان بن بن کے ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. اس بات کو وہ کہتا ہے کیوں پیا ہوتا ہے صفی کٹ دل پریشان سجدہ بے ذوق کیوں جذبے اندروں باقی نہیں ہے وہ اندر دی کھچ مک گئی ہے جس کی وجہ نال پاگل کہندے سن. بول دے صحیح اللہ سنیا اور گل کوئی نہیں خدا دی پاگلانیاں جنیاں سیکھن لکھی نا انہوں چیزیں جنہوں نے سیانے ہون کے دعوے نے جنہوں نے سیانے ہون کے دعوے نے. میں ایک مثال دینا کسی کا برا تے بہن گھر کے کی ترقی برتی کی اپنا پاگلا شرم کر جاتا ہے ماں بہن کرنا کسی کا فکر نہیں کچھ چلی جائے پترا شرم کرتی کری جانا آخر کے پاگل کے نہیں ایمان نال دس ہوئے آخر کے پاگل کے نہیں ہے جگ دا جگ مسلمانوں کا اجڑتا ہوئے بھوک پیاس کس کس دکھ ہے عیاشی تے اڑاون والا کمینہ پاگل نہیں تے سیاح کدوں ہو سکتا ہوئے. لیکن پھر بھی وہ پاگل کہی جاندے نے کنہاں نوں جیڑا کوئی دین تے آ جاندا ہے جیڑا وہی جڑی فکر جگ نوں پئی ہے پیچھے سارا جگ پاگل ہو گئی عزت نوں دین نوں ایمان نوں خدا نوں رسول نوں ماں نوں بہن نوں ہر شے نوں بھولیا ہے جڑا اس کو کنڈ پھیر لیندا ہے تے انہاں چیزاں وال فکر کر لیندا جنہاں دی فکر رکھنی چاہیے ہے او ہر کسی دا ہم درد بنن لگ پیندا ہے. پاگل ہو گیا یہ مطلب کافر بھی جگ تو وکھرے چلن دی وجہ نال نبیاں نو کافر کہندے سن جیڑا نبیاں دا وارث ہوے گا وہ بھی ہر دور جگ تو وکھرا چلے گا. جب وکھرا چلے گا پاگل آکھن گے جب پاگل آکھن سمجھ لے یہ کافراں دا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو نبیاں دا طریقہ اختیار کی کھڑا ہے. اللہ توجہ ہے اس زمانے کے نام نہاد سیاحوں کو پاگل ثابت کرنا اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. اگر موضوع ہوتا تو پھر دیکھتے تم دلائل کا سمندر کیسے کھاٹے مارتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسی زبان درازی کرتے ہیں دین والوں کو دیکھ کر سمجھ لے کہ وہی کافراں والا طریقہ اختیار کی کھڑے نے انہاں دے اندر کفر بڑھ گیا ہے اور مسلماناں سے جنہاں نوں دین دی دولت نصیب ہوندی ہے انہاں دی دینی حالت ویکھ کے نبیاں دی اتباع ویکھ کے دنیا دی بے فکری ویکھ کے تو کہندے نے پاگل ہے. لہذا دیندار نوں گھبرانا نہیں چاہیے. میرے خیال میں جس لئے کوئی پاگل آکھے تو پھر انہوں یہ جواب دینا چاہیے محبت کا جنون باقی نہیں. انہوں آخنا چاہیے تیرا قصور نہیں
محبت کا جنون باقی نہیں ہے، میں خون باقی مسلمانوں کا بلال والا خون ہوتا تو پاگل کیوں نہیں کہ بولتے صحیح ذرا سفید سفید دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ ذرا بولو جا ادھر اج دین والے سیانے ہون دی دلیل اج دے نام نہاد زبان نال میاں مٹھو وانگو سیانے بنن والےاں تے پاگل ہون دی دلیل ایک دے کے اجازت جانا اور میں وزیر اعظم صاحب دا ساتھ دے کے اجازت جانا۔ وزیر اعظم صاحب نے جو فرمایا وہ تانوں سنانا تے او دے نال ایک ہون دا اعلان کر جانا جو نہ آخیا ہو سکتا ہے پتہ نہیں زندگی کبھی سچ بولیا ہوئے پر جی گل میں سناؤن لگا ہے انہیں بالکل سچی کی اور جیڑا بندہ سنا جیڑا بندہ مینو حکومت کا مخالف آ گیا کمینے شرم نہیں ہوگی میں انہوں نے سچے ہون کی سہو کھانا تو پتہ نہیں اپنی سیاسی پارٹیاں مگر لگ لگ کے پتہ نہیں کی کچھ کہنا انہوں نے میں قرآن شد چک کے کہنا وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریر کے اندر جو فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے اور اس کو میرے موضوع جو ہے اس کے مقصد اور غرض نو جناب پا جاؤ گے میں اپنے موضوع کی غرض اٹھائے سنو ذرا وزیر اعظم صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب کو فرما رہے ہیں سادے لفظوں میں اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں 1835 کے اندر لارڈ برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر خطاب کیا
اور مسلمانوں کے ہندوستان کے لوگوں کی صورت حال انہیں بیان کی تھی۔ میں آخیا میں ہندوستان پھریا، مینو ہندوستان کے اندر کوئی منگتا نظر نہیں آیا، کوئی ٹکیٹ نظر نہیں آیا، چور نظر لارڈ میکالے نے بڑا پریشان ہوا کوئی جاری اور اخلاق انہوں نے بڑے ہی اعلیٰ سی، ہر اچھی صفت انہوں لوگوں نے دولت بہت زیادہ سی، انہوں نے اخلاق اعلیٰ سن۔ وہ ہوں اپنے انگریزوں کو کہتا ہے اگر انہوں دی ریڑھ دی ہڈی نہ مکائی جائے نا تو انہوں دی اچھی حالت ختم نہیں کر سکتے۔ ایک ریڑھ دی ہڈی انہوں دی ہے، وہ کیڑی آ؟ ایمان، کلچر، یعنی اسلامی تہذیب۔ پھر کہتا ہے ریڑھ دی ہڈی اصل کیویں مکاواں گے، توڑاں گے جس نال ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ جائے پھر چنگا بھلا بندہ بھی لولا لنگڑا ہو۔ وہ کہتا ہے ریڑھ دی ہڈی انہوں نے توڑنی ہے، کیویں توڑاں گے؟ تو وزیر اعظم صاحب کے بیان کی شرح میں کر رہے ہیں، اپنی طرفوں کچھ نہیں بیان کر رہا، میرے نال کوئی بندہ بھی کسی طرح کا وٹ ویر گسا نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم صاحب نے لارڈ میکالے کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا، وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ لارڈ میکالے نے یہ کہا۔ میں آخر پھر کی کرنا پینا، انہوں کی ریڑھ کی ہڈی کیویں توڑنی پینی، کہتا انہوں کی تعلیم بدلنی پینی، تعلیم کا نظام تبدیل کریں گے، انہوں کا کلچر، تبھی انہوں نے کلچر سیلف سٹیم بدل گئی۔ خودداری اور غیرت دو چیزیں، خودداری اور میرے خیال سے بندہ یہ کہیں گے، ہاں جی، جڑا خوددار نہ ہوئے تو بغیرت ہوئے وہ بندہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، وہ سور تو بھی پیڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں دی خودداری تے غیرت ختم تاں کریں گے جدو اصل انہوں نے تعلیم آپ کہ ہوں اپنی تعلیم وہ کہتا دیا گے کہ انہوں دے وچوں خودداری بھی گئی، غیرت بھی گئی، تے ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہوں پیر صاحب بھی ٹرے گا تے مینوں آسرا گیا، مولوی صاحب بھی ٹرن گے، ریڑھ دی ہڈی جو ٹوٹ گئی، خودداری تے غیرت مکا بہن گے۔ کہندا صرف ایک تعلیم نال سارے کام کرن گے۔ او ایمان نال دس ہن میں پاگل ہون دے مہر پیا لانا، تو مہر لاویں گا؟ ایمان نال دس اپنے منہ جڑی گل بیان ہوئے تے پھر کوئی شک رہ گیا کہ ساڈے نال دا پاگل کوئی نہیں، اپنی ریڑھ دی ہڈی آپ ہی توڑا کے بہ رہے ہیں، روپیہ بھی لاؤنے تے ریڑھ دی ہڈی توڑانے، جڑا ریڑھ دی ہڈی توڑا بیٹھے وہ تو سمجھو اپنے آپ کا کھ نہیں انہیں چھڈیا، تے جڑا اپنے آپ کا کھ نہ چھڈے انہاں نال تے بدھو پاگل ہو ہی نہیں سکدا۔ پھر شکر ہے جی سانو پاگل گئے، یہو جہ پاگلوں کے ٹولے چ سانو پاگل گئے، سانو ہور کی چاہیے؟ ذرا بولو تو صحیح، سونے ہوں تو شرم آنی چاہیے انہوں لوگوں کو جڑے کہتے چشتی یہ کہیں شرم کر، تیرا وزیر اعظم تیرے بوتھے تے چھتر پہ مارتا ہے، جیڑا کوئی خلاف بولے وزیر اعظم سے بولے۔ اگر میں یہ بات سناؤں تو پتہ نہیں کیا کچھ مجھ پر الزامات عائد ہوں گے۔ وہ سر وزیر اعظم صاحب سنا رہے ہیں، وہ وزیر اعظم ہے، کیوں وزیر اعظم ہے سر؟ اگر وہ تعلیم کا دشمن ہے، میں اتنے گل کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے لکھا ہوتا اخبار سے تعلیم کے خلاف، سکول کے خلاف بھی بولے تو فون کرو، وہ ہوں فون کرنے کی لوڑ ہے، ہالے فون کرنے کی لوڑ ہے، وزیر اعظم کا بیان ہے پھڑ کے اندر کرو،
شرم آنی چاہیے میں مسکین کی خاطر ہر ایک رانی کھائے مسکین گل کرے رانی خاں بن گیا تمن خاں بن کے آ جاندے نے وزیر اعظم گل کی تو ہوں گاہ ویکو بوٹا کے میں بنتے ہیں اگلے معلوم ہویا یہ سب پاگلوں کا ٹولا سی شکر اس مالک دا جنہیں حضرت صاحب کے برکت نال سانو سیاح بنا چڑیا ہے توجہ آ گئی ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں اس کو اگے بولن کی گنجائش میں کی بولا اللہ جل شانہ سونے مدنی محمد کریم دا صدقہ جس عقل نال نوازیا سو جس سمجھ نال نوازیا سو اسے سمجھ تے قائم رکھ کے تے انہاں پاکاں سیاںیاں دے نال اٹھن دی توفیق دے